اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حقیقت اور سچا واقعہ۔ اللہ کے وجود کو بغیر دلیل مانتا ہوں۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں دہریوں کا بڑا زور تھا۔ اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرنے والے کو دہریہ کہا جاتا ہے، اور یہ منکرین خدا یہ چاہتے تھے کہ عقل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت کیا جائے۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ کے پاس اللہ تعالیٰ کے وجود کو عقل سے ثابت کرنے کے 100 دلائل موجود تھے۔ جب کسی دہریے سے مناظرہ فرماتے تو بس 10-15 دلائل کے ذریعے ہی اس کو شکست دے دیا کرتے تھے۔ اتفاق سے ایک بزرگ کی زندگی ہی میں امام رازی رحمت اللہ علیہ کے انتقال کا وقت قریب آ گیا۔ انتقال کے وقت شیطان آپ کے سرہانے آ کر بیٹھ گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان سے محفوظ رکھے، آمین۔ شیطان نے آ کر امام رازی رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ بتاؤ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے یا نہیں؟ امام رازی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ کیوں نہیں؟ شیطان نے کہا کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ امام رازی رحمت اللہ علیہ نے ایک عقلی دلیل پیش کی۔ شیطان نے اس دلیل کو توڑ دیا۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ دوسری دلیل دی، شیطان نے اس کو بھی توڑ دیا۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ نے تیسری دلیل دی، شیطان نے اس کو بھی توڑ دیا۔ اس طرح 10 دلائل دیے، شیطان نے ان سب کو توڑ دیا۔ اب امام رازی رحمت اللہ علیہ دلائل پر دلائل دیتے چلے جا رہے تھے، اور شیطان ان کو توڑتا جا رہا تھا۔ جب 60-70 دلائل پیش کر دیے اور شیطان نے ان سب کو توڑ دیا، تو اب امام رازی رحمت اللہ علیہ کو بڑی فکر و تشویش ہوئی کہ یہ کون شخص ہے جو میرے ہر دلیل کو توڑتا جا رہا ہے اور میرے ہر دلیل کا ایسا جواب دے رہا ہے کہ مجھے لاجواب کر دیتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ اسی رفتار سے یہ جواب دیتا رہا تو ذرا سی دیر میں میرے دلائل کا ذخیرہ ختم ہو جائے گا، اور جب میرے پاس دلائل کا ذخیرہ ختم ہو جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے وجود میں عقلاً مجھے بھی شبہ ہو گیا، اور یہ میرا آخری وقت ہے۔ اگر اس آخری وقت میں اللہ تعالیٰ کے وجود میں شبہ ہو گیا تو میرا خاتمہ بھی خراب ہو جائے گا۔ چنانچہ امام رازی رحمت اللہ علیہ یہ سوچ کر اور پریشان ہو گئے، یہاں تک کہ آپ نے 99 دلائل پیش کیے اور شیطان نے 99 دلائل توڑ ڈالے۔ اب امام رازی رحمت اللہ علیہ پسینہ پسینہ ہو گئے اور گھبرا گئے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اب دیکھیے کہ چونکہ کچھ عرصے تک ایک بزرگ سے تعلق رہا تھا، اسی لیے وہ تعلق کام آیا، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان بزرگ پر امام رازی رحمت اللہ علیہ کی اس گھبراہٹ اور پریشانی کی کیفیت کو منکشف کر فرمایا۔ اس وقت وہ بزرگ اور شیخ وضو فرما رہے تھے، ان کے ہاتھ میں ایک لوٹا تھا۔ اسی حالت میں وہ لوٹا انہوں نے زمین پر مارا اور کہا کہ اے رازی، یوں کیوں نہ کہہ دیتے ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کو بغیر کسی دلیل عقلی کے مانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان بزرگ کے وہ الفاظ امام رازی رحمت اللہ علیہ کے کان میں پہنچا دیے۔ جب ان بزرگ کی آواز امام رازی رحمت اللہ علیہ کے کان میں آئی کہ اے رازی، یوں کیوں نہیں کہہ دیتا کہ میں اللہ کو بغیر کسی دلیل عقلی کے مانتا ہوں، امام رازی نے فوراً یہ الفاظ اپنی زبان سے کہہ دیے۔ بس یہ کہنا تھا کہ شیطان فوراً وہاں سے اٹھ کر بھاگ گیا، اس لیے کہ اس دلیل کا کوئی جواب نہیں، اس دلیل کو کوئی توڑ ہی نہیں سکتا کہ میں بلا دلیل اللہ تعالیٰ کو مانتا ہوں، آخرت کو مانتا ہوں اور جنت و دوزخ کو مانتا ہوں۔ بس یہ الفاظ کہیں اور اس
کے بعد آپ رحمتullah علیہ کا انتقال ہو گیا اور نیک تعلق کی برکت سے اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا اور آپ کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا۔ دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملا کہ اگر کوئی بھی شخص آپ سے کوئی دلیل مانگتا ہے اللہ کے بارے میں تو آپ کہہ دیا کریں، جس طرح امام راضی نے فرمایا، آپ بھی اسی طرح کہہ دیا کریں کہ میں بغیر کسی دلیل کا اللہ تعالیٰ کو ایک مانتا ہوں، اور یہی ہمارا عقیدہ توحید ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔